سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ دوسرے عشرے ہمیں نصیب ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عشرے کو بھی اس طرح خیر و عافیت سے گزار دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. بڑی مشہور و معروف قرآن کی آیت ہے جو قرآن کے اس آیت میں اس عبادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں خطاب ایمان والوں سے فرمایا ہے اور اس طریقے سے اللہ کا خطاب کرنا یہ بہت ہی محبت والا خطاب ہے. اللہ کا پیار والا خطاب ہے کہ کسی کو اس نام سے پکارا جائے کہ ایمان والے. ظاہر ہے اس خطاب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، ایک عبادت کا اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور وہ آج جس سے ہم آج گزر رہے ہیں روزہ. خطاب خود یہ بتاتا ہے کہ اگلا جو مضمون ہوگا اس کا وہ نہایت ہی محبت والا ہوگا. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بلائے جناب محترم میرے پیارے میرے عزیز تشریف لائیں، وہ آگے بڑھے اور وہ اس کو تھپڑ مارے یا اس کی بے عزتی کرے یا اس کو کوئی ایسی بات کہے. خطاب اتنا پیارا ہے تو یقیناً جب بلائے گا آدمی کوئی تو اس کو اسی طریقے سے نوازے گا. تو اللہ پاک کے اس خطاب سے پتہ چل رہا ہے کہ جو چیز اللہ ہمیں دے رہے ہیں وہ خالص اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کا رحم، اس کا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، کہ بھائی یہ جو روزہ تمہیں میں دے رہا ہوں اس عبادت کے طور پر، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے. بہت بڑا انعام ہے، یہ چھوٹا موٹی بات نہیں ہے، تو بہت بڑا انعام اللہ تمہیں دے رہا ہے، بہت بڑی عنایت کر رہا ہے تم پر.
کچھ نادان لوگ شروع کر دیتے ہیں کہنا وہ ہو اتنی سختی ہے بھائی اب تو کھانا چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنی پڑے گی چیز، یہ بھی چھوڑنی پڑے گی، یہ بھی ختم کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے جتنے منہ میں اتنی باتیں، آدمی اپنے اپنے حساب سے باتیں کرتا ہے۔ اور باقی لوگ تو جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے وہ تو ہنستے بھی ہیں، دیکھو کیا ہو گیا بھوکے ننگے پھر۔ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کھانے کو نہیں ملتا ان کو جو روزہ رکھ رہے تو یہ تو غریبوں کا کام ہے جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب ہی ایسا کر دیا کہ اس کے بعد تو کہہ ہی نہیں سکتا آدمی۔ ایمان والا کہ اللہ اس کے ساتھ کیسی بات کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کی ہے خدا سے کہ اس کو سختی مت سمجھو، مصیبت مت سمجھو، پریشانی مت سمجھو، بلکہ اس عبادت کو میری فضل و کرم سمجھ کر اس کو قبول کرو اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں ہم جو نہیں سمجھ رہے اس کو، نقل تو ایسی آتے ہیں بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، ظاہر ہے کھا پی بھی نہیں رہے، بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ہیں، جو حلال تھیں وہ بھی چھوٹ گئی ہیں، ان کے بھی نزدیک نہیں جا سکتے۔ تو یہاں ایک نقطہ بڑا اچھا ہے، عشق کا فلسفہ، عشق کا ہے یہ فلسفہ، جو کہے اس پہ سر جھکا۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو حکم دے رہا ہوں ایسے تم میرے بندے ہو، تمہاری کیا مجال ہے تم ہی لو۔ تعلق تو میرا تمہارا ایسے کہ جو میں کہہ دوں اس پہ تم سر جھکا دو، قصہ ختم۔ اور پھر میرے جو معاملات ہیں، میرے جو کہنا ہے وہ تو حکمتوں پہ مبنی ہوتے ہیں۔ تم حکم ماننا تمہارا فرض ہے، اس میں عقل دوڑانے کام تمہارا کام نہیں ہے کہ عقل سے تم اس کو سمجھ سکو۔ سمجھ کہتے ہیں بہت لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کو عقل پہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ سمجھیں، اس پہ متاثر ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس پہ عقل دوڑانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بس ایک ہی جواب ہے اس کا، یہ چیز کیوں حرام ہے، ایک ہی چیز حلال ہے، اس کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو اتنی فائدہ مند چیز ہے، اس لیے چھوڑنا اللہ کا حکم ہے بس۔ تو یہ حکمتوں پہ مبنی ہے یہ عبادت بھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہزاروں حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں اس روزے کے اندر، تم نہیں سمجھ سکو گے اس میں کیا حکمت، بس یہ سمجھ جاؤ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے، جو چیز دے رہا ہے وہ بہت ہی بہترین چیز ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ کتنی حکمتیں ہیں اس میں، کیا اللہ کے کرم ہے اس پر تمہارے، تم نہیں سمجھ سکو گے ابھی اس کو، بس مان جاؤ بات چپ کر کے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کما کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ تم صرف یہی کر لو، اتنے کر لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اتنے کر لو کہ کوئی قوم بھی، جو امتیں جتنی بھی گزری ہیں ان پر میں نے لازم کیا ہے اس کو بھی، یا اس ہر پر لازم کیا۔ کیوں کہ ہر میرے ماننے والے پر یہ بہت ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس میں فائدہ ایسا ہے نہ کسی کو چھوڑو، تم تو میرے خاص امت ہو، میرے حبیب کی امت ہو، تو کسی کے ساتھ تو کتنے رکھے، کتنے رکھے، تمہارے ساتھ تو پورے 30 رکھے ہیں میں نے، سبحان اللہ، یہ کرم ہے، یہ زیادہ دے دینا تمہیں اور ایک ترتیب سے دے دینا، ماشاءاللہ یہ تو فضل ہے، حبیب کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تم اس طرح میں دیے ہیں، میں نے پچھلی امتوں کو دیے، ان کو بھی ہے ضروری، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے تمہارا، میرے ماننے والوں کو اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، تو بہت ضروری چیز ہے، لیکن ان کو کیوں دیا؟ اور تمہیں فرق پھر بھی ہے کہ تم تو میری محبوب امت ہو، تمہیں بڑے لاڈ پیار سے دیا، تراویح بھی ساتھ لگا دی ہیں، قرآن بھی ساتھ دے دی ہے، ایسے لوازمات اس میں اور رکھ دی ہیں کہ اور بھی بہترین بنا دی ہے تمہاری چیز، تو اس میں اتنی خوبصورت تمہاری چیز بنائی، لعلکم تتقون۔ ایک حکمت ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی ایک ہی حکمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اس روزے میں ہم نے سب ایک خاصیت، ایک حکمت ایسی چھپائی ہے کہ ہم گناہ گار سے گناہ گار انسان کو بھی جنتی بنا دیتے ہیں، متقی سے مراد کیا بناتے ہیں؟
کیوں؟ لعلکم تتقون، کہ کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ متقی نہیں ہوگا. یاد رکھو، جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ عدت للمتقین. جنت کے سارے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور تم ذرا روز رم سے پہلے اپنے اپنے گرے باروں میں منہ جھانک کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کتنے تقوی گزار تھے، کتنے متقی تھے. تم کہاں سے جنت میں چلے جاتے ہیں؟ کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو جنت کا تو شرط یہی ہے تقوی، متقی ہونا، اور تم تو نہیں تھے. تو ہم نے اس 30 دن کے اندر الحمدللہ گھیر لیا تمہیں، اور گھیر کے جنتی بنا دیا کہ تمہیں جنت تم پہ ہم نے لازم کر دی ہے کہ جب تم 30 دن کے بعد نکلو گے تو تم کیا ہوگے؟ متقی ہوگے، اور متقی ہوگے تو تم جنتی ہوگے. یہ حکمت ایک بتائیے، کتنی بڑی حکمت ہے متقی. اور یہی نہیں، جنت تو متقی بنائے تمہیں روزہ، بلکہ متقی بننے کے گر بھی سکھا دیتا ہے. سبحان اللہ، ایک گر سکھا دیتا ہے روزہ کہ بنے کیسے متقی آدمی. کیوں کہ اس لیے کہ 30 دن تو ہم نے زبردستی تمہیں بٹھائے رکھا اپنے چلے پر. اللہ نے بٹھائے، چلے بٹھائے 30 دن تو زبردستی بیٹھے ہو. اس کے بعد تمہاری پھر باغ کھول دی جائے گی، پھر دھکا مار دیا جائے گا دنیا میں. لیکن گر تمہیں سکھا دیا گیا ہے کہ جو طلب رکھے گا جنت کی، جو بننا چاہے گا، تو وہ اس 30 دن سے گر سیکھ لے گا کہ متقی کیسے بن سکتا ہوں. اس کو سمجھ آ جائے گا. لعلکم تتقون. تقوی جو ہے متقی ہونا، جو اس میں ہمیں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ میں آدھے کہ متقی بنے گا. متقی تم روزدار کیسے بنے بھائی؟ کون کہے گا اپنے آپ کو روزہ والا؟ کس کا روزہ ہے؟ کھانے پینے چھوڑنے سے تو روزہ نہیں ہوتا. صرف بس جس طرح روزہ ہے تمہارا، جس طرح روزے سے زندگی گزاری، یہی متقی آدمی. مطلب کیا؟ بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے اس کی، تعریف ہے کہ توبہ کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، جو وقت گزارتا ہے، وہ متقی ہے. یہی روزے کا پیغام ہے. بغیر توبہ کے کوئی روزہ کرے گا کہ اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی وقت گزارنے کے بعد بھوک ننگا چھوڑ جائے گا، تو رات شام کو اس کے لیے کیا ڈکلیئر کیا جائے گا؟ فاقہ کی ہے شخص. اللہ تعالیٰ کہ اس نے فاقے کی ہے، کیونکہ اس نے تقوی کے ساتھ اس روزے کو نہیں گزارا. تقوی کیا ہے کہ توبہ کے ساتھ، کہ جو احکامات، جو میں نے میری مرضی کے خلاف اگر چلا ہے پورا دن 10-15 گھنٹے 16-18 گھنٹے جس نے روزہ رکھا ہے، کرتا وہ رہا ہے کہ جو میرے حبیب کی سنتوں کے خلاف بات ہے، یا میرے احکامات کے خلاف بات ہے، حرام کو حلال کہہ رہا ہے، حلال کو حرام کہہ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، باقی اپنے مطابق نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. شیطان کو تو ہم نے قید کیا ہوا ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور لگا ہوا ہے، تو اس میں تو اپنے آپ کو روزہ دار نہیں کہہ سکتا. کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. روزے کی تو شرط یہی ہے کہ جو ہم نے حرام کر دیا اس کو حرام، جو حلال کر دیا اس کو حلال. بلکہ اس میں تو یہ کہ جو حلال تھا اس کو بھی حرام کر دیا. سبحان اللہ، ماننا پڑے گا اس کو. عشق کیا؟ یہ فلسفہ، جو کہا اس پہ سر جھکا. ہم نے جو کہا تو یہی ہے کہ صرف یہی نہیں کہا کہ آپ کھانا پینا چھوڑ. تو پتہ چلتا ہے کہ روزدار جو صحیح روزدار ہے وہ متقی ہے، اس لیے جنتی ہے. تو متقی کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ توبہ کے ساتھ زندگی گزارنا. تو یہ جو روزہ ہے تمہیں صرف 30 دن کے لیے نہیں بتا رہا، بلکہ کیا ہے؟ یہ تا عمر جب نکلو گے اس سے تو وہ بتا رہا ہے کہ متقی رہنے کے لیے رہنا ہے. تو کس طریقے سے؟ کہ توبہ کے ساتھ اگر زندگی گزار لو گے تو متقی ہو جاؤ گے اور جنتی ہو جاؤ گے. ورنہ سب ڈرامہ ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہیں، فلاں بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، تو متقی نہیں ہوگا. پہلے اس کو دھکیلا جائے گا جہنم کے اندر. ایمان تو ہے نا؟ جہنم بتیوں میں سڑایا جائے گا، وہاں سے متقی بنا کے یا تو یہاں بن جاؤ اللہ کے احکامات کے مطابق روزے رکھ کے اور روزے کے پیغام لے کے، یہاں متقی بن جاؤ بہتر ہے. ورنہ پھر وہاں متقی بنایا جائے گا تمہارے گناہوں کو صاف کرنے کے بعد، پھر تمہیں جہنم میں جلانے کے بعد تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا. فیصلہ ہمارے پر. یہی نا مطلب ہے روزے کا. کیوں؟
پھر تو مجھے میں تو یہی سمجھ رہا ہوں، آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، پتہ نہیں، میں تو مجھے تشریح فرما دیں. تو ایسے روزدار کے لیے بھی کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ روزدار اپنا روزہ والا نہ سمجھے بھائی. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو یہ تم پہ انعام کیا ہے، میں تو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. ہر چیز حلال ہونی چاہیے، حلال سے مراد اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، نبی پاک کی شریعت اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے زندگی. روزہ تب روزہ رکھے گا جب 30 دن آپ نے پریکٹس کی ہے پوری، تو 30 دن کے بعد اس پریکٹس میں جس نے پورا روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ متقی ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا. آگے جو ہے آیت کا وہ بڑی عجیب فکرہ ہے، وہ تو ایام معدودات، عجیب بات ہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 30 دن رگڑا نکلا ہے ہمارا، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے، نہ بیوی نہ گھر نہ باہر، کچھ مسجد میں نہ اللہ کی سپرد. 30 دن سے پہلے یار رمضان آ رہا ہے، 30 دن ایک بڑی چیز ہے، 1 مہینہ بھائی. اب جا کے دیکھ لیں آپ، صبح سے کھانے کا ٹائم گزر جائے تو 2 گھنٹے نہیں گزرتے. کھانا کھانا گیا ابھی تیار نہیں ہوا، 2 گھنٹے نہیں گزرتے. اور یہاں 30 دن گزارنے، شام کو بھی کھجور اور صبح بھی کچھ نہیں کھا سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے، حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتے. 30 دن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں بات فرما رہے ایام معدودات. اللہ نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں تمہاری زبان سے بات کر رہا ہوں. یہ جب رمضان ختم ہوگا نا میرے بھائیوں، جب عید ملیں گے تو اس کے بعد ہر آدمی کی زبان سے ایک فکرہ نکلے گا جو میں نے محسوس کیا ہے. یار رمضان پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا، یہاں اتنی جلدی نکل گیا، کمال ہو گیا یار ایسے رمضان کو. تو ایسے لوگ کل آیا تھا آج چلا گیا یار، دیکھو کیا کتنا آسان تھا روزے. یا 19 گھنٹے 20 گھنٹے بھوکا رہ گیا ہے یہ شخص. 1 دن نہیں 2 دن 30 دن مجاہدے کیے ہیں، رگڑے نکلے ہیں اس کے. اگلے 10 دن میں تو بٹھا دیا تھا کونے میں اس کو. اس کو کیا کہہ رہا ہے آدمی؟ خوشی سے کہہ رہا ہے نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار. کوئی آدمی مجھے کہتا ہے سنا یار بڑے مشکل دن کٹے یار، بڑے مشکل سے. شاید و نادر کوئی آدمی ہو، لیکن وہ بھی بیچارہ لوگوں کو دیکھتے پھر وہ بھی کہہ دے گا کہ ہاں یار بالکل پتہ ہی چلا یار، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے کہاں گیا رمضان. جی ہماری زبان میں اللہ بات کر رہے ہیں ایام معدودات. دوسری حکمت کا اشارہ دیں کتنا پیارا ہے اس میں. کہتے ہو بے خوف ہو، 30 دن میں نے تمہارا رگڑا نکالا، 30 دن تمہارا کھانا پینا بند کیا، وہ حلال چیزیں جو میں نے تمہیں دی تھی میں نے تم سے دور کر دی، اور وہ تمہارا تماشا لگایا میں نے 30 دن، رگڑا نکال کے رکھ دیا. کہاں تو تم 4 نہیں پڑھتے تھے، 20 پھر تمہیں کھڑا کر کے پورا قرآن سنایا. ہیں کیسا پکڑا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے. اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ معدودات. بڑا عجیب آدمی کہتا ہے یہی بات ہے. اگر آج تو اس رگڑے کے بعد کہہ رہے ہے، 30 دن گزارنے کے بعد اتنی سختی کے ساتھ ایام معدودات کہتا ہے، تو کہتا ہے بالکل فکر نہ کر. اگر تو یہ زندگی جو میں تجھے دے رہا ہوں 60 سال کی 70 سال کی، میرے بچے میرے بندے، اگر تو نے اسی طرح تقوی سے گزاری تو یاد رکھ جب تو جنت میں آئے گا تو جنتی جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو پہلا لفظ یہ ہوگا یار ہمیں پتہ نہیں کتنی دیر، تو دنیا کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہے. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. کیا ہمت بڑھائی اللہ تعالیٰ نے اس بات ایام معدودات، کتنا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ جب دیکھ 30 دن تو گزار کے آرام سے کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں رمضان کہاں گیا. اور حقیقت ایسا لگتا ہے، حقیقت میں بات ہے. تو کیوں نہیں یہ 70-80 سال کو اتنا بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ تقوی کے ساتھ گزار، توبہ کی زندگی گزار، جیسے رمضان تو گزارتا تھا، جیسے تو روزہ رکھتا تھا. حلال پہ حلال کھا، جو حلال چیز دی ہیں اس میں تو عیاشی ہیں، یہ تو رگڑا تیرا نکالا ہے. اگلی زندگی جو 60-70 سال 50 سال جو بھی ہے وہ تو ہم تجھے کھلائیں گے پلائیں گے بھی، تیری عیش بھی لائیں گے، بیوی بچے بھی، سب کچھ چلے گا تیرا. اور تو توبہ کے ساتھ زندگی گزار کے جب تو آئے گا تو یقین کر اس بات پہ کہ جس طرح تو آج کہہ رہا ہے ایام معدودات، یہ مشکلات، یہ حلال زندگی گزارنے میں جو تجھے رنجشیں پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی، جو سب کچھ دیکھے گا تو بھول جائے گا. ایک ہوا کا جھونکا جنت کا لگے گا تو تو اس دنیا کی مصیبتوں کو بھول بیٹھے گا. اور یہ دیکھ
جب تو یہ 30 دن گزار کے آیا، سبحان اللہ، عجیب جملہ آ رہا ہے ذہن میں، درس کرو، 30 دن گزارنے کے بعد تجھے کیا ہوا؟ ایک بات بتا، کیا ہوتا ہے 30 دن کے بعد؟ یقیناً ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احساس پیدا کی ہے ہمارے میں کہ جو اصل متقی بن جاتا ہے، جملہ آ سنیے گا، کہ اصل متقی جو بن جاتا ہے، اور متقی بننے کے بعد جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کے بعد عید جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو یقیناً ایک ایسی خوشی ہوتی ہے، ایک ایسی خوشی ہوتی ہے اس کے ضمیر کے اندر، اس کی روح کے اندر، کہ اس خوشی کی کیفیت کو کوئی انسان نہیں پہچان سکتا۔ روزدار کی بات کر رہا ہوں، وہ خوشی اس کی نہیں ہوتی ہے، غور سے سن لیں، کہ میری روزے سے جان چھٹ گئی۔ سنیے کیوں جملہ دے رہا ہوں آپ کو، کس لیے نہیں ہوتی؟ کہ اس لیے اللہ پاک نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ یہ جو خوش ہو رہا ہے، عید پر گلے مل رہا ہے، مسرور ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ مجھے روزے سے جان چھٹی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو 6 روزے میں نے اور رکھنے ہیں۔ اپنی زمین کو مطمئن کر دیا کہ اس وجہ سے جان چھٹ، اس وجہ سے خوش نہیں ہو رہا، اگر میں اس وجہ سے خوش ہوتا تو میں 6 روزے اور کیوں رکھتا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دنیا دار کے دماغوں کو بتا دیا کہ بھائی جو اصل خوشی رکھنے والا ہوگا وہ روزے سے نہیں گھبرائے گا، وہ تو کہ 6 اور دے دو، میں تیار ہوں۔ تو یہ جو خوشی ہو رہی ہے، جو تو مسرور ہو رہا ہے، جو تو مست ہو رہا ہے، یہ تو ایک اور خوشی ہے۔ یہ خوشی وہ ہے کہ رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو رب سے راضی ہو گیا۔ اصل خوشی وہ ہے، تیری روح کی خوشی ہے، جس میں تو گلے ملتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور دیکھ اس خوشی میں تو کیا مستی کرتا ہے، سبحان اللہ، تیرے دروازے سارے کھول دیتا ہوں، پلٹ رہتا ہے اس دنیا کی طرف، تیری بیوی تیرے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، مشروب لگے ہوتے ہیں، کھانے چل رہے ہوتے ہیں، بہت مرغے بنے ہوں گے، ٹانگیں چبا رہے ہوں گے، بریانی چل رہی ہوں گی، اور جناب لسیاں پی جا رہی ہوں گی، کھل کے ہر چیز جو حلال تھی ہم نے حرام کی ہوئی تھی تجھ پہ سارے حلال کر دی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تو جنت میں آئے گا تو تجھے خوشی ہوگی، سبحان اللہ، یہ حدیثوں میں ہے، جنتی کو ایک خوشی ہوگی، وہی خوشی ہوگی جس طرح روزدار کو ہوتی ہے، اور خوشی بھی وہ ایسی کیفیت ہوگی جس کا تو اظہار نہیں کر سکے گا کہ کس قسم کی خوشی مجھے کیوں ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، اور کہاں سے یہ مسرور اندر میں کیفیت پیدا ہوگی جنت میں جانے کے بعد۔ اور جس طرح تو نے دنیا میں عید منائی تھی متقی بننے کے بعد، ہر چیز ہم نے جو روک لی تھی، حرام کر دی تھی حلال، آج وہی چیز ہم یہاں کریں گے کہ جب تو جنت میں پہنچے گا، جو تجھ پہ دنیا میں حرام کی ہوئی تھی ہم تجھے شراب بھی دیں گے، ہم تجھے عورت بھی دیں گے، ہم تجھے سارے وہ کھانے دیں گے جو تو دنیا میں حرام سمجھتا تھا، آج تیرے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ کیا مناسبت رکھی ہے جنت کے اندر۔ کاش بس دعا کرندہ سے اس روزے کی حکمت کو ہم سمجھ جائیں، بہت عظیم حکمت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی جو ہے اس تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اگر 30 دن بغیر جھوٹ کے گزار سکتے ہیں، حرام لقمے سے بغیر گزار سکتے ہیں، عورتوں کو دیکھے بغیر گزار سکتے ہیں، خرافات بدماشیوں کی چیزوں سے دور ہو کے ہم اپنے آپ کو گزار سکتے ہیں، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں محدودات، تو میرے بھائیوں تھوڑا سا اور کنٹرول کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پل بھر میں جس وقت گزر جاتا ہے، پل بھر میں پتہ نہیں چلے گا، سانس اکھڑ رہی ہوگی، جان جاری ہوگی، ملک الموت کھڑی ہوگی، اور یہ ایک تصویر سے بن جائے گی، نظر ہی نہیں آئے گی پوری دنیا میں کہاں کب پیدا ہوا تھا، کہاں ہوئی تھا۔ ایسا لگے کہ ایک پلک میں انسان یہاں بھی محسوس ہوتا ہے، پوری زندگی ایک نقطہ نظر آئے گی چھوٹی سی، یار کہاں غائب ہو گئی، کیسی پتہ ہی نہیں ہمیں کدھر غائب ہو گئی چیز۔ میں کبھی بچپن میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ مجھے یہ کرتے تھے، میں فلاں کرتا تھا، میں مدرسے جاتا تھا، میں فلاں کرتا تھا، پھر میں مدرسے میں پڑھا، پھر مدرس ہوا، میں نے حدیثیں پڑھائیں، میں نے بخاریاں پڑھائیں، میں ترمذی، ایک لمحے میں سب غائب ہو جاتا ہے، سیکنڈ لگے کہ ہاں کیا ہوا، ایام معدودات۔ اس وقت کتنی راحت ہوگی انسان کو، کہے گا سبحان اللہ، جس طرح روزہ گزارنے کے بعد انسان کو راحت ہے، سبحان اللہ میں نے روزے میں بچ گیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جب کھجور کھاتے ہیں نا، یہ سوچا بھی تو کر رہے ہیں نا اس وقت،
سچی سے اللہ تعالیٰ میں نے شکر ہے تیرا کرم ہے، آج نہ میں نے جھوٹ بولا ہے، نہ میں نے کوئی فراڈ کیا ہے، نہ میں نے کسی کو گالی دی ہے، نہ میں نے کسی دل دکھایا ہے، نہ میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، نہ میں نے کسی بدتمیزی کی ہے، وہ مجھ سے کرتا تھا، میں اللہ تیرے لیے برداشت کر گیا، میں روزدار ہوں۔ یہ روز کھجور کھولتے سوچا تو کرے شکر ہے میرے مولا کہ میں روزدار رہا، آج کا ایک روزہ میرا گزر گیا۔ تو جب دنیا سے انسان جائے گا تو اس وقت یہ آپ کا پھر آئے گا اس کے سامنے کہ شکر ہے میرے مولا، اس مختصر زندگی تو نے دی تھی، پوری زندگی میں نے تقوی پہ گزار دی، میں نے حرام نہیں کھایا، میں نے برا نہیں کیا، کسی کی میں نے زیادتی نہیں کی ہے، کسی فراڈ نہیں کیا ہے، کسی کے مالوں کو نہیں دبایا ہے، کسی کے حقوق کو نہیں مارا ہے میرے مولا، تو نے حلال جو دیا تو اس پہ اتفاق کہا، میں نے دنیا کے لالچوں کو دل سے نکال دیا تھا، دنیا مستیاں کرتی تھی، حرام پہ ایشی کرتی تھی، میں نے تبھی توجہ میں ہٹا لی تھی تیرے کرم فضل سے، بس یہ وقت ایک دم گزر گیا۔ سبحان اللہ، شکر ہے میرے مولا، میری زندگی روزے کی طرح آج قبول ہو گئی ہے، میرا آج روزہ کھلا ہے۔ تو یہ چھوٹی زندگی ہے، آؤ وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے، یہ مغفرت کا ہے، اور مغفرت کا مفہوم سارا تقویٰ ہے، توبہ، سارا توبہ ہے۔ جو قرض گزرے زندگی کے اندر ہو گئی ہم سے غلطی الحمدللہ، اس کی تلافی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ بس عشق کا یہی فلسفہ، جو کہا اس پہ سر جھکا، بس اس طرح زندگی گزار دیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔